اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ رات کو قیام کرے گا، یعنی تراویح کی نماز پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأ بها، رواہ الترمذی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا ہزارہا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح جیسی عظیم نعمت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر ہی یہ انعام اور اکرام کرتا ہے۔ آپ دیکھیے اپنے قرب و جوار میں بہت سے لوگ اس دنیا سے جا چکے، اب اس رمضان المبارک کے مہینے میں وہ موجود نہیں ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی اور بڑھا دی اور ہمارے حصے میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اس رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، یہ گراں قدر تحفہ ہمیں اللہ نے یوں ہی میسر فرما دیا، تو اس میں ہمیں بہت ہی زیادہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ نے تراویح کی نمازیں پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تراویح کو قبول فرمائے۔ یقیناً یہ تراویح بڑی عظیم نعمت ہے، آپ کو ابھی اندازہ ہو جائے گا۔ تراویح ایک ایسی نماز ہے کہ جو پچھلی قوموں کو نہیں دی گئی، پچھلی قوموں کو نہیں دی گئی۔ اگر پچھلی قوموں کو دی جاتی تو اس کے بھی توریت آج محفوظ ہوتے، کیونکہ جب تراویح میں پڑھی جاتی تو اس کی کتابیں موجود ہوتی۔ اسی طرح سے عیسائی انجیل کے حافظ ہوتے، تراویح پڑھی جاتی تو اس کی کتابیں محفوظ ہوتی، لیکن وہ چیز ان کے حصے میں نہیں آئی، یہ ہم اور آپ کے حصے میں آئی۔ اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم قرآن کریم کی حفاظت کریں گے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور اس میں تراویح کی نماز کو کہا کہ پڑھو۔ چنانچہ آئے دیکھیں پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں ایک عجب سی چمک اور دھمک ہے، ہر طرف نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں، ایک الگ ہی روشنی سی ہے اور الگ سا ہی رونق ہے، ہر طرف لوگ مسجدوں میں ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح کی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں کروڑوں لاکھوں حافظوں کو تیار کر دیا، جس کے سینے میں یہ قرآن کریم محفوظ ہے اور جگہ جگہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ جو مسجدیں ہیں صرف مسجدوں میں ہی نہیں بلکہ بہت سے کارخانوں میں، بہت سے گھروں میں، بہت ساری عمارتوں میں یہ قرآن کریم کی تلاوتیں ہوتی ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ رات کو قیام کرے گا، یعنی تراویح کی نماز پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ کتنا اللہ کا ہم پر فضل و کرم ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، تو یہ انعام ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ ہم جو رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں تو پوچھنا ہی کیا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، اس طرح سے کہ اس کے اعمال میں اتنے نیکیاں بڑھ جاتی ہے کہ جو دوسرے کے حصے میں نہیں۔ ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہیدوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، شہیدوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ شہید اس دنیا سے چلا گیا، اس کے حصے میں رمضان المبارک کا مہینہ نہیں آیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری نیکیاں بڑھ گئیں، تو اس لیے وہ شہید سے بھی آگے بڑھ جاتا۔ میرے بزرگوں دوستوں، یقیناً قرآن کریم کو جب حافظ قرآن سناتا ہے اور جس دن آخری تراویح ہوتی ہے قرآن کریم کو مکمل کر رہا ہوتا ہے،
اس دن حافظ قرآن سے پوچھئے کہ ان کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ جس دن وہ آخری رکوع کر رہا ہوتا ہے، آخری سجدے کر رہا ہوتا ہے، اس کی انتہا مت پوچھئے۔ دوسری چیز کہ جب قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے تو یقیناً اس سے کہیں بھول بھی ہوتی ہے، کہیں غلطی بھی ہوتی ہے، اور یہ انسان کا خاصہ ہے، یہ مرکب ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے، اور اس مٹی میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس سے غلطی بھی ہوگی، اس سے بھول بھی ہوگی۔ چنانچہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ بَنِي آدَمَ فَنَسِيَا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب مت جانا، فَنَسِيَ آدم، سو آدم بھول گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا، ان کی لغزشوں کو معاف کر دیا، اور اللہ کے بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، آپ کی بات ہم نے نہیں مانی، ہم سے بھول ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہم سے بھول ہو گئی ہے اللہ، ہمیں معاف فرما دے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہیں کریں گے، وَلَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارے میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو جب سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا، اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ کسی سے اگر کوئی بھول ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کے یہاں معاف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حافظوں کے ساتھ بھی کرتا ہے کہ یہ کہیں کہیں بھول جاتا ہے، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز پڑھنے کے بجائے 2 رکعت میں ہی نماز پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دی۔ صحابہ کرام میں ایک صحابہ تھے جن کا ہاتھ بہت لمبا تھا، تو ان کو کہے ذوالیدین، لمبے ہاتھ والے، تو انہوں نے کہا کسی صحابہ کرام کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کر لے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، لیکن کوئی جنبش تک ہلانے کو تیار نہیں ہے۔ پھر وہ جو صحابہ تھا انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسیت ام کسرت الصلاۃ، کہ آپ بھول گئے ہیں یا نماز میں کچھ کمی کر دی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا نماز میں کمی ہو گئی؟ تو صحابہ کرام سے پوچھا گیا تو کہا کہ یقیناً آپ نے آج نماز میں کمی کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں تمہارے طرح، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا اگر کوئی نماز میں کمی ہو گئی تو دوبارہ اس کو سجدے سے کر کے پورا کرو۔ یہ ہے، یعنی ہر ایک انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بھی نہیں ہے کہ جس سے غلطی نہ ہو۔ اگر غلطی ہی نہ ہوگی تو پھر انسان توبہ کیسے کرے گا؟ وہ فرشتوں سے آگے اسی لیے تو ہے، اسی لیے تو اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ نے انسان کے اندر یہ صفت رکھی ہے، اسی لیے وہ اشرف المخلوقات ہے کہ یہ غلطی بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے آ کے جھک جاتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ یہی ہم اور آپ کو بھی اپنانا چاہیے کہ ہم سے ہزاروں گناہ ہو گئے ہوں گے، لاکھوں گناہ ہو گئے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ رمضان المبارک کا مہینہ عنایت فرمایا ہے، ان کے ہزاروں کروڑوں لاکھوں نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ ہر دن یہ اعلان کرتا ہے کہ گناہوں سے باز آ جا اور مجھ سے مانگو، میں تمہیں آج بخش دوں گا۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھے گا اور تراویح کی نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کے تمام پچھلے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ نے جیسا کہا ہے ویسا ہی ہو کر رہے گا، اس میں ذرہ برابر میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز، آج ہم رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی مناسبت سے ہم بیٹھے ہیں۔ قرآن کریم کا اور رمضان المبارک کا بڑا گہرا رشتہ ہے، دونوں گویا کہ دوست ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کو اسی مہینے میں اتارا، چنانچہ قرآن کریم میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو اتارا۔ تو اس لیے بھی رمضان المبارک کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ایسے حافظ قرآن سے کہے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها، کہ اے حافظ قرآن کریم کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، کیونکہ تمہارے سینے میں وہ چیز، وہ دولت ہے کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی مقبولیت ہے۔ کسی اور کے حصے میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ کسی بھی بڑے سے بڑے پروفیسر ہو، دنیا کا بڑا سے بڑا آدمی ہو، رچ مین ہو، ورلڈ میں پہلے نمبر پر ہو، لیکن اس کے حصے میں یہ بات نہیں آئے گی۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حافظ قرآن
کا بننا کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور یہی نہیں، وہ ماں باپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے بچے کا حافظ قرآن بناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن ایسا تاج پہنائے گا کہ یہ جو دنیا کے سورج جو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، لیکن اس تاج کا یہ عالم ہوگا کہ یہ دنیا کا سورج ماند پڑ جائے گا، پھیکا پڑ جائے گا. تو آج اگر حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز اور اکرام دیا ہے تو میرے بزرگوں دوستو، کل قیامت کے دن اس سے کہیں زیادہ ان کو انعام سے نوازے گا. تو ہم اور آپ یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنائیں گے. تاکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ جب ان کے والد کا انتقال کا وقت آیا، حضرت مولانا احمد صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند، انہوں نے اپنے بیٹے یعنی قاری طیب صاحب کو بلایا، جو آخری وقت میں بلایا اور کہا کہ بیٹا میں نے تجھے حافظ قرآن بنایا تھا، عالم بنایا تھا، آج تمہاری بڑی عزت ہے، لوگ تمہیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تمہارا بڑا اعزاز و اکرام ہوتا ہے، لیکن میں تجھ سے آج ایک بات یہ کہتا ہوں، میرا آخری وقت ہے. دیکھو میں نے قرآن کریم کا حافظ تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا تھا، مجھے بھول نہ جانا، مجھے بھول نہ جانا. حضرت مولانا احمد صاحب کہنے لگے کہ یہی بات مجھ سے میرے ابو نے یعنی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر وقت میں یہی بات کہا تھا کہ احمد میں نے تمہیں اپنے لیے حافظ قرآن بنایا ہے، لہٰذا مجھے مت بھول جانا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے ہمیشہ یہ مشغلہ اختیار کر لیا، ایک وقت متعین کر لیا کہ ہم اپنے والد محترم کے لیے قرآن کریم ایک پارہ پڑھیں گے. تو وہ جہاں بھی ہوتے تھے، جب بھی وقت ملتا تھا اپنے والد کے لیے قرآن کریم کو پڑھتے تھے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اکابرین کو قرآن کریم سے کتنی محبت تھی، اور یہ قرآن کریم کا حق بھی ہے. میں آپ کو 3 باتیں کہتا ہوں قرآن کریم کے سلسلے میں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو بتائیں گے. بتائیے کریں گے عمل؟ تو بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ قرآن کریم کو ہمیں پڑھنا ہے ہر حال میں. آج ہم قرآن کریم سے ابھی ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے، ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ کے لیے پابندی کرنی ہے. انشاءاللہ ہم ایک پارہ پڑھیں گے روزانہ انشاءاللہ، اور اگر ایک پارہ نہیں ہوا تو کم سے کم آدھا پارہ پڑھیں گے، اور اگر یہ بھی نہیں ہوا تو میں سب سے نیچے اتر کے کہتا ہوں کہ آپ ایک ہی رکوع پڑھیے، لیکن ایک مشغلہ بنا لیجئے کہ ہمیشہ اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. تو آپ اس کا نور اپنے دل میں محسوس کریں گے. دوسری چیز یہ کہ آپ قرآن کریم کے کچھ حصے، چاہے وہ 5 لائن ہو چاہے 10 لائن ہو، اس کے معنی کو پڑھیے اور سمجھیے، اس کے معنی کو پڑھیے اور سمجھیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا ہے ہم بندوں کی طرف وہ کیا ہے، آخر کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. تو جب آپ اس کے مطلب کو پڑھ لیں گے، معنی کو پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا گویا اللہ آپ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کس طرح سے جینا چاہیے، کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہم جو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کریں گے. یہ 3 ہی چیزیں میں آپ کو بتایا، بہت آسان ہے. قرآن کریم کو پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی ایک وقت متعین کیجئے، مغرب کے بعد یا فجر کے بعد کہ ہمیں اسے پڑھنا ہے. چاہے کسی کا ایک پارے کی عادت بنا لیں یا آدھے پارے کی، کم سے کم نہیں تو ایک رکوع. دوسرا یہ کہ ہم 4 لائن 5 لائن یا 6 لائن یا 10 لائن جتنا بھی ہو اس کا مطلب پڑھیں گے، اس کا معنی پڑھیں گے انشاءاللہ. جو لوگ اردو جانتے ہیں اردو ترجمہ لے لیجئے، جو لوگ ہندی جانتے ہیں ہندی کا ترجمہ لے لیجئے، جو لوگ انگلش جانتے ہیں انگلش کا ترجمہ لے لیجئے. آپ لیکن ضرور پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے. تو ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. میرے بزرگوں دوستو، واقعتاً قرآن کریم بڑی عظیم نعمت ہے. آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میں نے شروع میں جو آیت پڑھی تھی اس میں یہ فرمایا اللہ نے کہ جب ہم نے قرآن کریم پہاڑ کے حوالے کیا تو پہاڑ بھی تھرا گئی. پہاڑ کیا ہو گئی؟ کپ کپا گئی. زمین و آسمان ہر ایک چیز کے سامنے قرآن کریم پیش کیا گیا، لیکن کوئی بھی مخلوق اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوئی. لیکن اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا، تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے بھی یاد کرنا، پڑھنا، ہمارے سینے میں جمانا آسان ہو گیا. ورنہ قرآن کریم کی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر یہ قرآن کریم کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. چنانچہ ایک واقعہ بھی بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ران مبارک
اور صحابی کے ران مبارک پر رکھے ہوئے تھے. تو ایک دم سے وحی کا آغاز ہو گیا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ وحی کا جب آغاز ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے ران الگ ہو کر رہ جائے گی, ٹوٹ کے رہ جائے گی. اتنا بھاری ہوتا تھا, اتنی ان کی اتنا وزن ہوتا تھا کہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے تھے. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جب سلسلہ شروع ہوتا تو سخت سردی کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینہ طاری ہو جاتا تھا, پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا. یہ حال ہے. اسی طرح سے آئے کہ اگر کسی اونٹنی پر, کسی سواری پر آپ سوار ہوتے تھے تو اس وحی کی بھاری بھرکم کی وجہ سے, اس وحی کی وجہ سے وہ اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی, ایسا لگتا ہے جیسے دب جائے گی. تو یہ ایک طرف تو یہ ہے, لیکن دوسری طرف یہ کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے, سو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. وہ اس طرح سے آسان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام تک پہنچا اور سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا ہم تک اور آپ تک پہنچا. تو اس لیے یہ چیز ہمارے لیے آسان ہو گئی. ورنہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا ایک نور طور پر جلوہ ہوتا ہے تو وہ طور جل کر خاک ہو جاتا ہے, ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے بہادر لیڈر اور اتنا مضبوط انسان وہ بھی بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں, تو ہم اور آپ کون ہیں؟ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اور یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ یہ چیز ہمیں بن مانگے عطا فرما دیا ہے. اور دوسری چیز میرے بزرگ دوستو, ہم اور آپ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے, اور اللہ کے نزدیک یہی ایمان اور اسلام قابل قبول ہے. اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے, صرف اور صرف اسلام ہے. اور آگے آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, کہ جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ راستہ اختیار کرے گا وہ کسی بھی حال میں اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم اور آپ امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں, کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے یہ تمغہ دے دیا ہے. یہ جنتیں سجائی گئی ہیں ہم اور آپ کے لیے. میرے بزرگوں دوستوں, اگر ہمیں جنت تک پہنچنا ہے تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا ہوگا. آپ کے لیے تو ایک دروازہ بھی خاص کر دیا گیا ہے, معلوم ہے آپ کو کیا ہے اس دروازے کا نام؟ باب الریان. کیا نام ہے اس کا؟ باب الریان. کہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھے گا کل قیامت کے دن اس دروازے سے آواز آئے گی این الصائمون, کہاں ہے وہ روزے دار جو اپنے دن میں کھانے کو پینے کو چھوڑ دیتے تھے, گناہ کو چھوڑ دیتے تھے. آج اس کے لیے اعزاز اور اکرام ہے کہ وہ ہمارے اندر سے تشریف لے آئے اور ایسا جام پلائے گا کہ پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی, پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. تو ہمارے اور آپ کے لیے اللہ نے بڑے بڑے انعام تیار کر رکھے ہیں. اسی طرح سے اب ایک چیز یہ جان لیجئے کہ جو شخص بھی جان بوجھ کر روزے کو توڑ دیتا ہے اس کے بارے میں سن لیجئے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی شخص روزہ کو توڑ دیتا ہے تو زمانہ بھر اس کی قضا کرے تب بھی اس روزے کی فضیلت کو پا نہیں سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا اندازہ لگائیے کہ اس رمضان المبارک کے ایک دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بھاری اور وزنی بنایا ہے. اس لیے ہمیں کسی طرح سے بھی رمضان مبارک کے مہینے میں روزے کو نہیں چھوڑنا ہے. ہم 11 مہینے کھاتے ہیں, 11 مہینے پیتے ہیں, عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں. اس مہینے میں اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیجیے, راتوں کو جاگیے. اللہ کو آپ کا جاننا بڑا پسند ہے, اللہ کو آپ کے منہ کی بدبو بھی بڑا پسند ہے. حدیث میں آیا نا کہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ آپ کے منہ کی بدبو پسند ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بڑے بڑے انعام اور اکرام تیار کر رکھے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں, رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کو نہیں چھوڑنا ہے, کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا ہے. جتنے بھی نوجوان یہاں بیٹھے ہیں کسی طرح سے بھی یہ بہانہ نہ کریں کہ ہمیں دکان پہ جانا ہے اس لیے ہمیں تو روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوگا. نہیں, اللہ کے بارگاہ میں اگر مقام مرتبہ پانا ہے تو پھر قربانیاں دو, اس لیے کہ بغیر قربانیوں کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے جنت کو خرید لیا ہے تمہاری جان کے بدلے, تمہارے مال کے بدلے. اس لیے تمہیں جان کی بھی قربانی دینی ہوگی, تمہیں مال کی بھی قربانی دینی ہوگی. اگر مال ضائع ہو جائے تو ہو جائے, لیکن میرے اللہ کا احکام کو نہ ٹھکرانا. اس لیے کہ اگر تمہیں اللہ کے ہاں مقام مرتبہ پانا ہے, جنت میں جانا ہے, تو اس لیے اللہ کے حکم کو ماننا ہوگا. اسی لیے اللہ نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے کہ میرے جو بندے ہوتے ہیں اس کی نمازیں, وہ کہے یہ بات کہ میری نمازیں, میری جان, میرا مال, میری قربانی, میرا مرنا, میرا جینا سب اللہ کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں,
جب ہم مکلف ہیں، ہمیں پابند بنایا ہے، تو ہم اسی دائرے میں رہیں گے۔ جو لوگ آزاد رہنا چاہتے ہیں اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، وہ آزاد پھرتا رہے، لیکن ہمیں آزاد نہیں رہنا ہے، ہمیں مکلف بنایا ہے۔ جس وقت جو چیز ہو جائے اس وقت اس کام کو کر گزرنا ہے، اور جب ہم اس کام کو کر گزریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری سرخوری اور کامیابی یقیناً طے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب انعام سے اور اکرام سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ صاحب کے قرآن کریم سنانے کو قبول فرمائے، ان کے ماں باپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور اسی طرح سے آپ کے تراویح پڑھنے کو قبول فرمائے، آپ کے روزے کو قبول فرمائے، آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا غفور رحیم آقا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں ہم نے بے شمار گناہ کیے ہیں مولا، تو ذرے ذرے سے واقف ہے، ہر ایک چیز کو جانتا ہے، بھول چکا ہوں کچھ یاد بھی ہے۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر بہت شرمندہ ہیں، یا اللہ ہم سب کو آج معاف کر دیجئے۔ یقیناً تیرا وعدہ ہے یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تراویح میں قرآن کریم کی تکمیل بھی ہو چکی ہے، یا اللہ اس مبارک موقع پر ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے نمازوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے روزے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے تراویح کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ یہاں جو لوگ ہیں اور ان کے جو جائز مقصد ہیں، یا اللہ اس میں انہیں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے غیب طریقے سے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مسجد حرام کی حفاظت فرما، مسجد نبوی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں بھی تیرا گھر ہے یا اللہ تو اس کو محفوظ فرما۔ یا اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔